گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا، حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے نبی محمد مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم مرسلین علیہم السلام میں درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو، بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مقام پہ ذکر کرتے ہیں کہ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، اور جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ مدینہ چھوڑ کر، امام اہل سنت نے کہا کہ مدینہ چھوڑ کر ویرانہ ہند کا چھایا، یہ کیسا ہائے حواسوں نے اختلال کیا، نہ روئے گل ابھی دیکھا نہ بوئے گل سونگھی، خزان لا کے قفس میں شکستہ بال کیا۔ اور امیر اہل سنت نے، عاشق امام اہل سنت نے جو ہے وہ کیا خوب کہا کہ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر، مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، حج کی سعادت پا کر حجاج کرام واپسی کا سفر جو ہے وہ ابھی کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ مدینہ طیبہ سے جو ہے وہ ان کی واپسی ہو رہی ہے، کچھ وہ ہیں جو جدہ سے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال زندگی یوں بولیے کہ واپس جہاں سے یوں بولیے کہ سٹاپ ہوئی تھی وہاں سے آ کے دوبارہ جو ہے یہ کنیکٹ ہو رہی ہے۔ تو ایک حاجی اپنی زندگی میں حج کی یادیں، حج کی باتیں کس طریقے سے جو ہے یہ تازہ رکھے، اس پر بھی، اور پھر ایک حاجی کے عمل میں کیا کیا بہتری جو ہے وہ آ جانی چاہیے، اس پر ہم خلیفہ امیر سنت سے انشاءاللہ ابتداً جو ہے وہ رہنمائی حاصل کریں گے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے۔ جی سرکار، کیسے حج کی یادوں کو، باتوں کو، اس روحانیت کو کیسے زندگی میں جو ہے باقی رکھا جائے؟ دیکھیں گے جس چیز کا جتنا تذکرہ ہوتا رہے گا تو وہ اس کی یاد تازہ رہے گی۔ اس کے لیے یہ کیا جائے کہ اگر حج میں، سفر حج میں اگر کوئی ایسے نیک اعمال اگر کوئی کر رہا تھا جو وطن میں وہ نہیں کرتا، تو وہ نیک عمل کرتا رہے، واہ واہ اور اس کو کیا، اس میں حج کی یاد اس کو واہ واہ، تازہ ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ اگر وہ وطن میں یہ سمجھے کہ 300 درود شریف پڑھتا تھا اور وہاں اس نے 500 کر دیا، 1000 کر دیا، تو وہ 1000 بار درود پاک پڑھے، وہ حج کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ وطن میں اگر وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا تو وہاں اس نے تلاوت قرآن پاک کی، واہ، تو اب جو ہے وہ یہاں بھی تلاوت قرآن پاک کرے، تاکہ یوں جو وہ حج کی یاد تازہ رہے۔ اب چونکہ خانہ کعبہ ایک ہی ہے نا، تو طواف تو ذرا ایک ہی جگہ پہ ہو سکتے، اور کہیں تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس طواف کے دوران بعض لوگ جو کوئی دعائیں پڑھتے ہیں، بعض لوگ جو کلام پڑھتے ہیں، بعض لوگ درود پاک پڑھتے ہیں، بعض لوگ تلاوتیں کرتے ہیں۔ تو اگر ان میں سے کوئی عمل کیا ہے دوران طواف، واہ واہ، تو اب جو ہے وہ یہ عمل کرتا رہے۔ میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں آسان سی، آپ کہیں گئے سفر پہ، جی آپ نے زبردست منظر دیکھا جی کہ اب وہ باغ ہے، ٹھیک ہے، وہاں انوکھے پھول لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو لال پھول تو مشہور ہی ہے نا، جی وہ پیلے تو ہیں، جامنی پھول ہمارے یہاں کم ہے نا، پرپل رنگ کے، وہ پاکستان میں کم ہے۔ آپ سمجھے اس طرح کے پھول دیکھ لیا آپ نے، کہا بڑا زبردست منظر ہے یار، ادھر آبشار بھی، ادھر سے کوئی نہر بھی بہہ رہی ہے۔ اب آپ نے وہ منظر اگر یاد رکھنا ہے، وہ سفر یاد رکھنا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ خالی نا 2-3 پوائنٹ اب نوٹ کر لیں گے، اور تاریخ نوٹ کر لیں گے، وقت نوٹ کر لیں گے۔ اب آپ جب بھی، اچھا آپ نے وہ کیا کہتے ہیں کہ پھول لکھ دیا، یا پرپل پھول لکھ دیا، جامنی پھول لکھ دیا، اب آپ جب بھی یہ پڑھیں گے نا یہ بارات، آپ کو سارا جو منظر آپ کے ذہنوں میں آ جائے گا، آپ کے ذہن میں آ جائے گا، تصور میں آ جائے گا۔ یعنی خالی ایک یہ انڈیکیٹر ہے نا یہ۔ اچھا اسی طرح دیکھیں کہ آپ نے سفر پہ جانا ہے، اب میرے سنت کو دیکھا ہے کہ سفر پہ جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ 3-4 دن سے پہلے ہی جو ہے نا وہ
لکھنا شروع کر دیتے، پہلے کی بات لکھنا شروع کر دیتے تھے، اچھا یہ لینا ہے، یہ لینا ہے، یہ اچھا یہ کیوں لینا ہے، یہ سارا ذہن میں ہوتا ہے، ٹھیک یہ لینا ہے، یہ لینا ہے، یہ کتاب لینی ہے، یہ چھوڑ دینی ہے، تو یوں سارا. اب کیا ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ تفصیل طلب ہوتی ہیں. آپ نے سوچ سمجھ کے لکھ دی، اب آپ نے خالی لکھ دیا نا، مثال کے طور پہ مسواک، آٹومیٹکلی سارا آ جائے گا کہ وضو سے پہلے مجھے مسواک کرنی ہے، تو یہ سنت ہے، سب کچھ ہے. آپ نے خالی مسواک کیا بھائی اتنی مسواکیں لینی ہے. اچھا آپ نے 3 مسواک لکھا تو اندازہ ہو جائے گا آپ کا سفر کتنے دن کا ہے، تو اس حساب سے آپ نے خالی 3 مسواک لکھی. اچھا اب آپ نے سوئی دھاگا لکھ دیا تو آٹومیٹکلی آپ کے ذہن میں پورا آ جائے گا کہ یہ سنت باکس کا حصہ ہے نا، سوئی دھاگا تو تیل سنت باکس کا حصہ. اگر آپ نے سنت باکس لکھ دیا سارا آ گیا. تو اب دیکھیں کہ بعض اوقات پوائنٹ، دیکھو پوائنٹ اسی کو بولتے ہیں نا کہ چھوٹا سا ہوتا ہے جی مگر اس کے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے. صحیح. تو قید العلم بالکتاب، اب آپ اس پر آ جائیں. اس پہ بھی کیا ہوتا ہے، آپ پوری عبارت تو لکھ ہی نہیں سکتے، استاد آپ کو بیان کر رہے ہیں، اس وقت آپ بیان سن رہے ہیں، تو اس میں آپ خالی پوائنٹ لکھتے ہیں، اشارہ ہی لکھتے ہیں، ایسی بات. اشارہ لکھتے ہیں. واہ. اس اشارے سے جو نا سب کچھ واضح ہو جاتا ہے، کیا بات. آپ کے ذہن میں پورا آ جاتا ہے. تو اس طرح سفر حج میں اگر آپ نے کوئی عبادات کی ہیں تو آپ ادھر کریں. ایک تو یہ اللہ کرے کہ دوبارہ بھی نصیب ہو سفر حج، تو آئندہ بر اس نیت سے کر لیں، وہاں کوئی ایسا نیک عمل کر لیں کہ میں جب بھی یہ کروں تو مجھے یہ یاد آئے منظر. ماشاء اللہ نصیب کرے. آمین. اور آج کل تو ایسا یاد تازہ کرنے کے لیے لوگوں نے تصویروں پہ ہی فوکس جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. عبادت ہو یا نہ ہو تصویر ضرور بننی چاہیے، درود ہو یا نہ ہو سیلفی ضرور آنی چاہیے. اور اگر گروپ کے ساتھ گئے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اچھی بانڈنگ ہو گئی ہے، دوستی ہو گئی ہے، تو ان کے ساتھ بھی تصویر ضرور بنوانی چاہیے. آپ نے بھی ماشاءاللہ سفر کی سعادت پائی ہے، تو آپ کو بھی اس کا جو ہے وہ اندازہ ہوگا. آپ کو پتہ نہیں کسی نے دعا کے لیے کہا ہو یا نہ کہا ہو، سیلفی کے لیے جو آتا ہے وہ سیلفی بنواتا ہے، اور دیکھا یہ گیا ہے کہ مڑ کے سلام بھی نہیں لیتا. یعنی ہمیں جو تجربہ مجھے جو ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کوئی سیلفی بنوائے گا اور بس پھر وہ بنوا کے پھر وہ نکل ہی جائے گا. آج کل تو یہ حساب بنا ہوا ہے، اس پہ کیا کہتے ہاں دیکھیں ہم جو ہے وہ یہاں پہ ہم حسن ظن رکھیں گے. دیکھیں سیلفی بنانا ناجائز تو نہیں ہے، ہیں؟ ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر اس طرح بھی اگر وہ کوئی اپنے سفر کی یاد اگر تازہ رکھنا چاہتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہو گیا. اچھا ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس نے درود پاک نہیں پڑھے؟ ہم اس کے بارے میں کیسے سوچ سکتے ہیں کہ اس نے تلاوت قرآن نہیں کی؟ یار وہی مبارک سفر پہ جب وہ اتنا مبارک سفر کیا ہے تو کرے گا نا کچھ تو، ایسے کیسے؟ تو ہم تو حسن ظن رکھیں گے. پھر ہم اس کے بارے میں حسن ظن یہی رکھیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں کہ جو اس نے سیلفی وغیرہ بنائی وہ ایک یاد رکھنے کے لیے. صحیح. اب رہا یہ کہ فیس بک پہ ڈالنا اور دیگر سوشل میڈیا پہ ڈالنا، اس پہ بھی دیکھیں کہ ہم تو ظاہر ہے کہ حسن ظن ہی کی طرف جائیں گے ٹھیک. کہ وہ ہے نا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ ربی کا فحش. فحدث، کہ وہ نا اپنی جو نعمت میرے سے چرچا کرو تو ہو سکے اس کی یہ نیت ہو. ماشاء اللہ. ہم تو ذرا اسی پہ محمول کریں گے نا. ہم کون ہوتے ہیں اسے دل پہ حکم لگانے والے کہ نہیں یار یہ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا اس کے جو ہے نا اس کے دل میں یہ ہے کہ لوگ بولے واہ واہ جو ہے نا وہ بڑا آدمی ہے، بڑا حج پہ گیا ہے. ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ صحیح. اپنا انالیسس ضرور کر سکتے ہیں. جی کہ میں یہ اگر کام کر رہا ہوں. اب میں آپ کو بتاؤں، جی ذرا کیفیت ایک چینج ہوتی ہے نا بعض اوقات. اب میرا آپ کو پتا ہے کہ میرا رابطہ تو ذرا کتنوں سے جو میرا نمبر عام ہے، کتنوں کے میسیجز آتے ہیں. اب کسی کو میں نے کہا کہ میں مبارک سفر پہ ہوں اور میری ایک کیفیت تھی کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، سفر مدینہ ہے میرا، واہ. اور کسی کو کہا کہ بیرون ملک ہوں، صحیح. کسی کو کہا کراچی میں نہیں ہوں. صحیح. اور اس وقت جو کیفیت، کیا بات ہے. ماشاء اللہ. اللہ ہمیں بھی اچھی کیفیات یعنی جب یہ چیز غالب ہوتی تھی اپنی نیکیاں چھپاؤ، جی تو اس وقت بیرون ملک یا کراچی سے باہر ہوں، کراچی میں نہیں ہوں. اور جب یہ کیفیت کہ میرے رب نے مجھ پر یہ کرم کیا ہے، ہاں ہاں. آج میں سفر پہ چلا، تو اس وقت یہ خبر سبحان اللہ. مبارک سفر پہ جا رہا ہوں. ہمارا سفر کیا بات ہے. وہ مرحبا. اس پر کنڈیشن ہے. سبحان اللہ. ہاں اگر خدا نہ خاصا یہ ہو نا کہ نیکیاں چھپاؤ والی کیفیت ہو، پھر بھی جو نا اس کو خبر دینا یہاں پہ مسئلہ آئے گا. ٹھیک ہو گیا. اللہ یہ تقویٰ ہمیں بھی نصیب کرے، اور اللہ حج مبرور کی سعادت پانے والوں میں لوگوں کو جو ہے وہ
شامل فرمائے. بہرحال یہ عرض کر دوں کہ اگر ہم دیکھیں تو ذرا کہ موبائل کی وجہ سے اور اسمارٹ فون کی وجہ سے اور سوشل میڈیا کی وجہ سے آزمائش تو بڑھی ہوئی ہے. یعنی یوں اگر دیکھا جائے تو آزمائش سے مراد یہ کہ پہلے مجھے یاد ہے کہ تکبیر تشریق یہ جو نا اس کی گونج ہوتی تھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ان دن ایام تشریق میں اس کی گونج ہوتی تھی، مگر اب یہ بہت کم ہو چکی ہے، سننے کو نہیں ملتی. میں حج کی بات کر رہا ہوں. اچھا پہلے کیا تھا کہ لبیک کی صدائیں یہ بلند ہوتی تھی، مگر اب نہیں ہے. اب آپ بس میں بیٹھیں گے، جب یہ نظارے کیا جو موبائل ہی ہوگا، مصروف ہوگا. اچھا اب یہاں کیا ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہا ہے نا موبائل میں، تو موبائل میں آسانیت تو ہوئی نا. جی جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اس کے بارے میں کوئی خامخواہ یہی سوچے گا کہ یہ بھی سوشل میڈیا پہ لگا ہوا ہے، موبائل پہ لگا ہوا ہے. اب دیکھیں اگر کوئی تلاوت نہیں کر رہا، اپنے میسیجز چیک کر رہا ہے یا کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے جو کہ جائز ہے شرعن، تو ذرا اس میں تو کوئی حرج تو نہیں ہے نا. بالعموم جو ہے نا اس کا استعمال جو ہے نا وہ کچھ اور ہوتا ہے عمومی طور پہ، جیسے ٹی وی کا استعمال عمومی طور پہ کچھ اور ہوتا ہے. تو خیر اب حالات تبدیل ہو گئے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ذکر اللہ کرتے رہیں. بس ذکر و درود سے ہماری جو ہے نا زبانیں تر ہونی چاہیے. تر سے مراد یہ کہ بس ہماری زبان ذکر و درود جاری رہنی چاہیے. سبحان اللہ. ایسے دو باتیں آپ کی گفتگو سے مجھے جب سمجھ میں آئی ہیں، آپ اس کے بارے میں فرمائیں. ایک ہے اپنے اعتبار سے، یعنی میں عمل کر رہا ہوں تو میں نے اس عمل کا انالیسس کرنا ہے کہ یہ درست ہے یا درست نہیں ہے. اور اگر کوئی اور کسی کا میں عمل دیکھ رہا ہوں تو اس میں مجھے اچھا پہلو ہی تلاش کرنا ہے کہ جب تک جو وہ کوئی ایسا کرینہ واضح طور پہ نظر نہ آ جائے تو تب تک اس پہ حسن زن ہی ہمیں جو رکھنا ہے. اللہ ہمیں یہ حسن زن کا عادی بنائے. لوگ کہتے ہیں نیند نہیں آتی حضور، یہ آپ کو بھی شاید کسی نے کہا ہو، مجھے بھی جو ہے نا وہ اس طرح کی یوں بعض کا کہنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نیند ہی نہیں آتی، رات پوری رات جو ہے وہ جاگتے گزر جاتی ہے. اچھا پھر ابھی میں یہ کچھ دنوں کی بات میں کسی کو ملا تو مجھے جو ہے وہ جن سے میں ملا انہوں نے مجھے کہا کہ میں تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ ہو گئے ہیں کہ میں جو ہے وہ جاگ ہی رہا ہوں اور میری نیند جو ہے یہ اڑ جاتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بے خوابی جن کو یہ ہو جاتی ہے یا جن کی نیند اڑ جاتی ہے، ایک تو کہتے ہیں بوڑھوں کو نیند جو ہے وہ نہیں آتی، آج کل تو جوانوں کا بھی اگر دیکھیں تو یہ مطلب حال بنا ہوا ہے، کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں نیند نہ آنے کی جو ہے نا وہ چند وجوہات ہیں. ٹھیک. ٹینشن، اس سے بھی نیند اڑ جاتی ہے. کوئی صدمہ آ گیا، مصیبت آ گئی، تب بھی اس سے جو ہے نا نیند، اگر یہ کہ نیند اگر آئی بھی تو جھٹکے سے اٹھے گا پھر سو جائے گا، اٹھے گا پھر سو جائے گا. یہ ہوتا ہے ذرا کہ انسان کا دماغ ہے نا. دوسرا یہ کہ ویدر یہ بھی بڑا اثر کرتا ہے کہ موسم میں اگر خشکی ہوگی تو نیند نہیں آئے گی. غذاؤں پہ بھی دیکھا جائے کہ اگر ایسی غذا لی ہے کہ جس سے جو ہے وہ اندر خشکی پیدا ہو گئی ہے تب بھی نیند نہیں آئے گی. آپ دیکھیں ساون میں نیند زیادہ آتی ہے، موسم نم ہوتا ہے، جب نمی ہوگی تو نیند آئے گی زیادہ. اچھا اب میں آپ کو بتاؤں، پنجاب میں جو سردی ہے نا جی اس میں نیند زیادہ آئے گی. کراچی میں جو سردی ہے نا اس میں نیند کم آئے گی. کوئٹہ، پورے کوئٹہ تک جو کوئٹہ کی ہوا چلتی ہے نا جی تو اس میں نیند کم آئے گی، اس لیے کہ یہاں ڈرائنیس ہوتی ہے. تو اب ایسے موقع پر جیسے آپ نے بھی سنا کہ پنجاب کے بعض اوقات پنجاب میں زیادہ ڈرائنیس آ جاتی ہے، خشک سردی آ جاتی ہے، تو اسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ ہیٹر رکھیں اور اس پہ جو ہے نا وہ پانی اس کے آگے رکھ دیں تاکہ یہ نمی ہو، تو اس سے پھر نیند آ جائے گی. تو یہ ہیں چند وجوہات. اپنی غذاؤں پہ بھی غور کیا جائے. اگر خشک والی غذا لی ہے، خشکی والی، تو پھر اس کے لیے پھر زیتون لیں، زیتون کا تیل، یہ انشاءاللہ الکریم اس سے نیند آ جائے گی. اور دوسرا یہ کہ میں نے تحقیق میں پڑھا تھا کہ صلی اللہ علیہ محمد، ایک تو یہ کہ یہ جو نا مرکری بلب، وائٹ بلب، جی سونے سے پہلے یہ بلب نہیں ہونا چاہیے. اچھا جی. وارم ہونا چاہیے. اگر 4000 کے رکھتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے،
ورنہ بہتر یہ ہے کہ 3000 کے بلب ہونا چاہیے. یہ بلب پہ لکھا ہوتا ہے. اچھا جی. اب دیکھیں پہلے جو نا بلب وہ ہوتے تھے نا, دوسرے والے بلب ہوتے تھے, آگ پیلے بلب ہوتے تھے, پیلے بلب ہوتے تھے. وہ مجھے یاد ہے سب. وہ بلب جو ہے نا وہ بل پر بنا ہوا آتا تھا اور اس پہ سے خون کے قطرے جو ہے وہ ٹپک رہے ہوتے تھے. یعنی بلب میں جلنے کی شکل بنی ہوتی تھی اور اس پہ خون کے قطرے ٹپک رہے ہوتے تھے, اور وہ سب سے چھوٹا 25 واٹ کا بنا ہوتا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ بلب بجلی سے نہیں بلکہ آپ کی خون پسینے کی کمائی سے جلتا ہے. تو وہ جو بلب ہے نا وہ نیند نہیں اڑائے گا, جبکہ انرجی سیور ہے جی. وائٹ والے جو ہے نا نیند اڑائیں گے. جب پھر اب یہ کہ سیور بھی آپ جو ہے نا وہ اچھے خاندان کریں گے, اچھی کوالٹی کریں گے, جس میں شائننگ زیادہ ہوگی نا جی تو وہ بھی آپ کی نیند ڈسٹرب کرے گا, سر میں درد بھی لائے گا. شائننگ کم ہوگی, بعض کمپنیاں ان میں کو شائننگ نہیں ملے گی مگر وہ تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں. ان کا یہ کہ وہ مریں گے تو ایک ساتھ مریں گے, یعنی یہ کہ وہ آہستہ سے روشنی ڈل نہیں ہوگی. وہ سمجھو کہ اسے 10,000 گھنٹے لکھا نا, 10,000 گھنٹے جیسے پورے کریں گے نا تو پھر یہ ڈائریکٹ زیرو ہو جائیں گے, روشنی کم نہیں ہوگی اس میں. مہنگا رہو ایک بار, سستا رہو بار بار. صحیح. تو یہ بھی چیزیں ہیں. دوسرا ہے کہ موبائل, تو جو موبائل کی جو اسکرین ہوتی ہے نا جی یہ بھی وہی کہ آنکھوں کو ڈسٹرب کرتی ہے. جی. آپ دیکھیں کہ جو یہ اچھے موبائل ہیں اس میں یہ آپشن ہوتا ہے نائٹ موڈ کا. نائٹ موڈ کا بھی ہوتا ہے ایسا, بیڈ ٹائم موڈ بھی اسے جی کہتے ہیں. تو نائٹ موڈ اسی لیے ہے تاکہ آپ کی نیند کم سے کم ڈسٹرب ہو. صحیح. اچھا اب آپ نے موبائل پہ ایسی خبریں دیکھ لی جو اس میں ٹینشن آ گیا, تب بھی نیند ڈسٹرب ہوگی. صحیح. ٹھیک. تو موبائل کا بھی اس میں کردار ہے اور یہ ہمارے بلبوں کا بھی کردار ہے. تو یہ SMS میسیجز وغیرہ یہ سب دیکھنا جو ہے نا, یہ سوشل میڈیا بالخصوص جی کہ اس میں جو بندہ الجھا رہتا ہے نا جی تو اس کی وجہ سے نیند جو ہے نا ٹھیک ٹھاک ڈسٹرب ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیں. اب دیکھیں خود را کردن علاج نیست, کہ جو اپنے ہاتھوں کے جو کیے ہوئے نا مسائل ان کا علاج نہیں ہے. سب اگر زیادہ دیر کی چیز رہ رہی ہے تو پھر بندہ اپنا چیک اپ بھی کروائے, یہ بھی سجیسٹ کریں گے آپ یا نہیں؟ نمبر 1. نمبر 2 کوئی پڑھنے کا بتا دیں, کوئی ذکر اذکار بتا دیں جس سے بندہ اچھا ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات تو جو نیند کی گولیاں لے لی جاتی ہیں, جس سے نیند آ جائے, یہ گولیاں لی جاتی ہیں. اچھا نیند کی گولیاں کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر چند بار لے گا نا اب باڈی اس کی عادی ہو جائے گی, اب اس سے زیادہ نیند نہیں آئے گی, اب اس کو ڈوز بڑھانا پڑے گا. یہ کیا ہے بعض کو بغیر ڈاکٹر کے بس کھا لیتے ہیں. تو یہ بھی نہ کیا جائے کہ دوائیاں نقصان دیں. بعض دوائیاں ہیں نیند کی جو بلڈ پریشر لو کرتی ہیں, نیند کی بعض دوائیاں جو بلڈ پریشر اپ کرتی ہیں. اللہ یا اپ نہیں کرتی تو کم سے یہ کہ وہ لو نہیں کرتی. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. صحیح. کیونکہ مجھے تو ذرا تجربہ ہے نا مرحومہ کے حوالے سے, تو یوں مجھے ساری معلومات ہے کہ اس میں انجیکشن بھی آتے ہیں, ساری چیزیں. تو جو بھی آپ نیند کی دوا لیں ڈاکٹر کے مطابق لیں, اور ڈاکٹر اگر کہے بھی نا آپ کو یہ لینی ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے جو ہے نا وہ 5 گرام لینی ہے مثال کے طور پہ, تو آپ اس سے اجازت لیں, اس سے بات کریں. اگر میں آدھی لے لوں تو کیسا, اگر میں چوتھائی لوں تو کیسا. یعنی اپنے آپ کو نیند کی دوا سے بچانے کی کوشش کریں. ٹھیک. کہ اس میں پھر آزمائش بہت ہوتی ہے, کمزوری بھی یہ لاتی ہے یہ. اور دوسرا یہ کہ ایک اس کا وظیفہ میں عرض کیے جاتا ہوں جی کہ ایک ایسا زبردست طریقہ ہے, قرآن پاک کی جتنی آیتیں یاد ہیں نا جی دل میں پڑھنا شروع کر دیں, واہ واہ سبحان اللہ, نیند آ جائے گی. دوسرا یہ کہ آیت درود السلام یہ 3 بار پڑھ لیں بالصوت, اور پھر جو ہے وہ اس کو دل میں پڑھتے رہیں اور درود شریف بھی پڑھتے رہیں. انشاءاللہ الکریم بہت جلد نیند آ جائے گی. اور دوسرا ہے کہ ٹائم پہ اٹھنے کے لیے سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں, یہ ٹائم پر اٹھنے کے لیے بھی اور فریش اٹھنے کے لیے سورہ کہف کی آخری 4 آیتیں یہ پڑھ لیں. واہ واہ واہ, تو انشاءاللہ الکریم آپ اٹھیں گے نا فریش ہوں گے. کیا بات ہے, ماشاء اللہ. اللہ پاک ہم سب کو عافیت اور سلامتی آمین. عطا فرمائے, آمین. میرا سوال یہ تھا کہ جو نابالغ بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں ان سے قبر میں سوال جواب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ جمہور علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ نابالغ بچوں سے قبر میں سوالات نہیں ہوتے, اور ان کے جو گناہ بھی کاؤنٹ نہیں ہوتے نا نابالغ بچوں کے, تو ان سے قبر میں سوالات بھی نہیں ہوتے. ایسے قبرستان جانے والوں کو کوئی رہنمائی عطا فرمائے, کیا میت گاڑی تو کیا جنازے کے پیچھے چلنا, تو مطلب لوگ تو مطلب پیچھے چل رہے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی یوں بولیے کہ
انہیں اپنی موت کا تو کسی کو جو ہے نا وہ احساس ہی جو ہے وہ نہیں ہوتا. اس پر آپ جو ہے وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ دیکھیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ ایک دور وہ تھا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا تھا، جیسے کوئی گیا نیا شخص وہاں گزرا، جیسے اس کو پتہ نہیں چلتا تو مجھے تعزیت کس سے کرنی ہے. اللہ اکبر. یعنی ایک تو یہ کہ اس کو تعزیت کرنی ہے کہ کسی کے مسلمان بھائی کا انتقال ہوا ہے تو میں اس کے جو ہے وہ اس کے والد سے یا بیٹے سے یا پوتے سے یا دادا سے یا بھائی سے میں تعزیت کروں. تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ تعزیت کس سے کروں، اس لیے کہ ہر ایک رو رہا ہوتا تھا. کیوں؟ ہر ایک کو اپنی موت یاد آتی تھی. ایک دور وہ تھا. اب جو ہے وہ آہستہ آہستہ کہ غفلت ٹھیک ٹھاک آ گئی، تو اب تو حالات یہ ہیں کہ قبرستان جا رہے ہوتے ہیں تب بھی غفلت ہی میں جا رہے ہوتے ہیں. یعنی ہے ہی نہیں کہ جیسا کہ مجھے بھی بس مرنا ہے. اس کو بالکل ایک الگ ہی انداز ہے. اور پھر میت کا کیا کہتے ہیں کہ یعنی جو کھانا ہوتا ہے میت انتقال کے بعد کا جو گھر والے جو کرتے ہیں ان کے، وہ بھی یعنی ایک باقاعدہ ڈیکوریشن، یہ سارا یوں ہوتا ہے سلسلہ. ایک بالکل حالات اب تبدیل ہو گئے. قبرستان میں چل رہے ہوتے ہیں تب بھی جو نا وہ کاروباری خیالات میں بندہ گم ہوتا ہے، یا اگر دو تین ساتھ ہیں تو وہ کاروباری باتیں کریں گے یا کچھ ادھر ادھر کی باتیں کریں گے. بس یہ حالات ہیں. تو یہ جو چیزیں نا یہ دل کی سختی کا پتہ دیتی ہیں، یہ انڈیکیشن کر رہی ہیں کہ دل کتنا سخت ہے. یار قبرستان اور کاروباری باتیں کون کرے گا؟ تو لہٰذا اپنے دل کی سختی کا علاج کریں. اور دل کی سختی کا جو بہترین علاج ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں. قرآن پاک کی تلاوت کریں کثرت کے ساتھ، تو انشاءاللہ الکریم یہ دل کی سختی دور ہو جائے گی. اور قرآن پاک کی تلاوت جو ہے وہ صحیح مخارج کے ساتھ کرنی ہے. یہ یاد رہے کہ مخارج درست ہونا ضروری ہے، کہ مخارج کا درست نہ ہوئے تو دل کی سختی اور بڑھے گی. تو گناہ ہے نا، گناہ کرنے دل کی سختی بڑھتی ہے. خاتم النبیین علیہ السلام کا فرمانا ہے اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ قرآن جو ہے وہ عربی لب و لہجوں میں پڑھو. الحمدللہ الکریم دعوت اسلامی کے تحت جو ہے وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی جو ترکیب ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ صحیح مخارج کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھایا جاتا ہے. خاتم النبیین علیہ السلام کا فرمانا ہے نا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ جو قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرے اور دوسروں کو سکھائے. تو لہٰذا اگر آپ نے خود حاصل کر لیے، اس حدیث پاک کے آدھے سے پر عمل ہو چکا ہے، تو مزید حصے پر ہی عمل کی ترکیب کیجیے اور دعوت اسلامی کو جو اپنی خدمت کا موقع دیجیے. ماشاءاللہ، اور اپنی خدمت پیش کریں دعوت اسلامی کو. کیا بات ہے. اگر آدھے سے بھی عمل نہیں ہوا تو بھی دعوت اسلامی کے پاس آ جائیں اور قرآن پاک صحیح پڑھنا سیکھ لیں اور پھر دوسروں کو سکھائیں بھی. یا مرحبا. اچھا یہ جو میت کے احکام ہیں، غسل میت ہے، کفن جو ہے وہ پہنانا ہے، آپ کیا خیال فرماتے ہیں کہ گھر کے اندر جو افراد موجود ہیں، چاہے وہ مرد ہے یا خواتین ہیں، ان کو خود سے اس کا پتہ نہیں ہونا چاہیے، یا کم از کم ہمارے گھر کے اندر کسی ایک کو ان چیزوں کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہونا چاہیے؟ لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے ایسا، وہ بجلی کے کام کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی کیا رکھتے ہیں، ہاؤ رکھتے ہیں کہ ہلکا پھلکا جو کام ہے وہ کیا کر لیں گے، خود ہی کر لیں گے. اسی طرح سینیٹری کا کام ہے، پلمبرنگ کا کام ہے، ہلکا پھلکا کام ہے، کیا کریں گے، مطلب خود ہی کر لیں گے، تھوڑا سیکھ لیتے ہیں یا اس کو دیکھ لیتے ہیں یا یوں اندازہ لگا، یعنی ہاؤ ناؤ لوگ جو ہے وہ رکھتے ہیں. تو یہ جو غسل میت کے حوالے سے ہے، کفن کے حوالے سے ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں موت نہ آئی ہو یا نہ آئے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کسی بھی جان کا وقت آ جائے تو پھر اللہ اس میں جو ہے وہ بالکل تاخیر نہیں کرتا. موت نے تو آنا ہی آنا ہے. ٹھیک ہے، اللہ کریم فرماتا ہے موت کی سختی حق کے ساتھ آئی، یہ ہے وہ جس سے تو بھاگا کرتا تھا. تو موت نے تو آنا ہی آنا ہے. اگر تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ پھر بھی موت نے آئی جانا. یہ تو حقیقت بات ہے. ہر کچھ بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے کر و فر والے گزرے، آج کہاں ہیں؟ نام نشان نہیں ہے. نام نشان جی. یہ ہمارے ہے نا قائد آباد کے آس چوکنڈی قبرستان. جی 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 جی. یہاں پہ آپ کو شاہوں کی قبریں ملیں گی، جو قبروں کو جو انداز ہے نا، جی، یعنی ایسی قبروں پہ نقش و نگاہ تو سے یہ سمجھ آتا ہے کہ جو نا بڑے بڑے جو نا رؤسا تھے یا شاہی لوگ تھے، مگر آج کہاں ہیں؟ کھنڈر بنے ہوئے ہیں. جی، اللہ کی پناہ. اللہ حافظ. اور یہ جس طرح چوکنڈی قبرستان آپ نے کراچی میں بات کی، یہ ہے. اسی طرح اندرون سندھ کی جیسے میں بات کر رہا ہوں، یہ مکلی قبرستان کی، مکلی
صاحب ہم نے پروگرام ریکارڈ کیا تھا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے پروگرام، تو وہاں ہم چونکہ جو کلچر ہیریٹیج جو ادارہ ہے ہمارا، تو اس سے ہم باقاعدہ طور پہ مدنی چینل لیٹر ہیڈس پہ درخواست لکھ کر کے اجازت لے کر کے، یعنی پورا ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہم جو ہے وہاں گئے تھے. آپ یقین مانیں وہ ادھر کا کچھ عمارتیں ہیں، ان کی کچھ عمارتیں ہیں، ان کا آپ سٹرکچر دیکھیں اور اس کی آپ بناوٹ دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ واقعی یہ کسی زمانے کا کیا ہے، یہ بڑا عالی شان جو ہے یہ عمارت ہوگی. لیکن آج مطلب ادھر جاتے ہوئے جو ہے وہ ڈر لگے، یعنی وحشت ہوتی ہے، وحشت ہوتی واقعی. اور میں تو سب جا رہا تھا تو مطلب جو بھی شجرے کے اوراد وظائف پڑھ کے، مطلب ہم لوگ رات کو چونکہ وہ ریکارڈنگ کرنی تھی کیا، تو یہ تو آپ نے درست فرمایا. تو موت نے تو آ ہی جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. جی بالکل، ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. جی بھائی صاحب، یہ جو احکام سیکھنے کے حوالے سے جو بات تھی، چاہے خواتین کے ہوں چاہے مردوں کے ہوں، تو یہ گھر میں آنا نہیں چاہیے. نہیں بالکل آنے چاہیے، کہ پورے نہیں تو کچھ نہ کچھ تو معلومات ہونی چاہیے نا، کہ تاکہ کم از کم یہ کہ خود اگر غسل نہیں دے سکتا، خود اگر کفن نہیں پہنا سکتا، تو کم از کم اپنی نگرانی میں جو کر رہا ہے اس کو وہ انڈیکیٹ کر سکے. ورنہ تو یہ چاہیے کہ خود جو ہے نا وہ کرے، تاکہ اس میں جو دقت ہوگی وہ جو احتیاط کرے گا وہ دوسرا والا نہیں کرے گا. لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ اس طرح غسل میت جو ہے وہ دینا اچھا کام نہیں، یعنی یہ بھی میں نے بات سن رکھی ہے گاؤں دیہاتوں میں. یعنی چونکہ میرا تو چائلڈہڈ دیہات میں ہی گزرا ہے، تو ہم نے تو یہی بات سن رکھی ہے کہ غسل میت دینا یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے، یہ تو فلاں مطلب کرتا ہے تو یہ کرتا ہے. اس پر جواب نہیں تو فرض کفایہ ہے میت کو غسل دینا، فرض کفایہ. ایک فرض کا درجہ تو یہ کیسے اچھا کام نہیں ہے؟ بالکل اچھا کام ہے، یہ ثواب کا کام ہے. ہر ثواب والا کام اچھا کام ہے. سبحان بس بندہ یہ ذہن بنا لے. سبحان اللہ. یہ احکام سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جو ہے وہ وابستہ ہو جائیں. فیضان آن لائن اکیڈمی کے ذریعے آپ گھر بیٹھے اپنی سہولت کے وقت پر جو ہے یہ کورس جو ہے وہ تجہیز و تکفین کورس جو ہے وہ کفن دفن کے احکامات سیکھنے کے حوالے سے، غسل میت سیکھنے کے حوالے سے کورس آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ الحمدللہ ہماری مجلس کورسز کے تحت بھی جو ہے یہ کورسز اللہ کی رحمت سے کروائے جاتے ہیں. اگر آپ قافلے میں سفر کرتے ہیں، 12 دن کے قافلے میں سفر کرتے ہیں، 1 ماہ کے قافلے میں اگر سفر کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی آپ کو انشاءاللہ غسل میت کے یوں بولیے کہ احکام اور اس کا جو پریکٹیکل ایک طریقہ ہے یہ سیکھنے کا موقع الحمدللہ مل ہی جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عافیت سلامتی عطا فرمائے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی میرا سوال یہ ہے کہ جنات بھی جھوٹ بولتے ہیں؟ جنات بھی جھوٹ بولتے ہیں. جنات جھوٹ بولتے ہیں. ہونے بابا کی سواری ہے تو یہ سب جنات تو ہوتے ہیں جو انسان کو قابو میں کر لیتے ہیں، اور پھر جو بولتے ہیں یہ جنات ہوتے ہیں. کچھ باتیں صحیح بھی کرتے ہیں ویسے، ہاں کچھ باتیں صحیح بھی تو کرتے ہیں. تبھی تو جھوٹ پکڑا نہیں جائے گا. اگر وہ بولے گا بار آسمان گر گیا تو کہاں کو بندہ یقین کرے گا؟ نہیں جانے تو یہ جھوٹ بول رہی ہے. بولے گا نا آسمان ہے، تب تو وہ سچی باتیں باز نہیں کرے گا. تب تو اس کی ظاہر ہے کہ ورنہ ساری باتیں جھوٹی ہو جائیں گی، کوئی بھی عمل نہیں کرے گا اس پر. اور اسی طرح پھنسا جاتا ہے. آپ دیکھیں جو لوگ فراڈیہ ہوتے ہیں، جی اس سے پیسہ لیا، ٹھیک ہے، وہ اس سے لیا، تو جس سے بھی یہ لیتے ہیں پیسے تو اس کو چند دن نفع تو دیتے ہیں نا. ایسا ہی اگرچہ اس کی رقم سے نکال کے دیتے ہیں، پھر افو چکر ہو جاتے، پھر بھاگ جاتے ہیں. تو تھوڑا اچھا کام بھی تو کیا نا، یہ پیسے دے کر کچھ تو پیسے دے دیے. تو یوں بعضوں کا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، یا یہ شیطان جو ہے، یہ جنات جو نا، وہ لوگوں پر اپنا اعتماد بحال کرنے کے لیے سچی بات کر دیتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے جو جھوٹ بولا ہے وہ ابلیس ہے، شیطان. اس نے سب سے پہلے جھوٹ بولا ہے نا. اس کا نام عزازیل ہے، یہ بھی جن ہے. ابلیس جن ہے نا، شیطان. جی میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم شیطان کے مرنے کی دعا کر سکیں؟ اب دیکھیں کہ جب حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے تو اس وقت جو ہے وہ شیطان بھی مر جائے گا، یہ بچے گا نہیں. اب چونکہ قرآن پاک میں ہے نا، میں آیت کریمہ جو ہے میں سنا دیتا ہوں کہ شیطان نے جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مہلت مانگی ہے، اور اس کو یہ مہلت دی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے اور سچے کلام میں ارشاد فرماتا ہے، یہ پارہ 14 سورہ حجر کی آیت نمبر 36 ہے، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون. بولا اے میرے رب تو مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں. اب یہاں دیکھیں، شیطان کو پتہ ہے قیامت آئے گی،
شیطان کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہی ہے، مگر یہ انسان کو کیسے گمراہ کرتا ہے؟ مشرکین شیطانی کس پہ چل رہے ہیں نا، جی دہریے شیطانی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، یعنی شیطان ہی کے باتوں میں آ کے چل رہے ہیں نا، یعنی خود تو اس کا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہے، میں دہریے کو اس نے کیا لگا دیا، کس بات پہ لگا دیا؟ اللہ نہیں ہے۔ اچھا اس کو پتہ ہے قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، جبکہ اس نے انسان کو اس نے کس پہ لگا دیا؟ بعض انسانوں کو قیامت نہیں آئے گی، دہریہ کہتے ہیں نا قیامت نہیں آئے گی، اللہ کی پناہ۔ معاذ اللہ۔ اب یہ دیکھیں یہ ہے خبیث، یعنی اس سے بڑا جھوٹا کون ہے؟ جھوٹ کا سوال آیا تھا نا، تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہے کہ خود اس کو پتہ ہے قیامت آئے گی، خود اس کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، خود اس کو پتہ ہے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا، خود اس کو پتہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، سو سب پتہ ہے، مگر اس نے دیگر کو اس میں لگا دیا کہ نہیں، محمد رسول اللہ آخری نبی نہیں ہے، کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ ہے بہت بڑا جھوٹا، اللہ ہمیں اس کے شر سے بچائے، آمین آمین اس کے فتنے سے بچائے۔ آمین۔ میرا سوال یہ ہے، جس وقت دجال آئے گا اس وقت جس سے سورہ کہف کی آخری آیات یاد ہوں گی وہی بچ سکے گا، اس میں حقیقت کتنی ہے؟ جی ہاں، صحیح مسلم شریف میں ہے کہ جس کو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد ہوں گی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے، ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ جس کو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد ہوں گی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ جو دجال کا فتنہ ہوگا بڑا خطرناک۔ اب دیکھیں نا کہ کیونکہ ہمیں کبھی بھی جو ہے نا وہ اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کسی کو بھی، وہ نہیں کسی بھی جو بابا جی کی سواری آ جاتی ہے معاذ اللہ، وہ یہ جناتی ہوتے ہیں نا، جی تو لوگ چل پڑتے ہیں نا، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دجال جو شعبتیں دکھائے گا، دجال جو حرکتیں کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہے دجال والے معاملے کے سامنے، تو وہ تو بارش برسائے گا، سبزہ اگا دے گا، یعنی کیا کیا جو نا وہ نہیں کرے گا، کیسے کیسے شعبتیں دکھائے گا، تو یوں لوگ اس کے فتنے میں پھنسیں گے، مگر کون؟ جن کے دل میں کجی ہوگی، جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہوگا، کہ جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ لوگ پھنسیں گے، جو ایسے لوگ نا وہ پھنسیں گے۔ البتہ جن کا ایمان مضبوط ہوگا، جن کا اللہ اور رسول پر پکا یقین ہوگا وہ نہیں پھنسیں گے، وہ بولیں گے یہ سب جھوٹا ہے، یہ خیر اس کو یہ ڈالے گا بھی اپنی جہنم میں، سزا تو دے گا یہ، جو اس کو نہیں مانے گا، جو اس پر ایمان نہیں لے گا اس کو دے گا سزا، مارے گا اس کو یہ۔ تو وہ ہوں گے کامل لوگ، کمال کے لوگ ہوں گے کہ وہ شہید ہو جائیں گے، مار کھائیں گے، اس کی اذیتیں برداشت کریں گے، اور پھر بھی اس کو جھوٹا ہی کہیں گے، اور ایسوں کو نظر آ جائے گا کہ اس کے پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کافارہ، روایت ہے نا اس کے پیشانی پہ لکھا ہوگا کافارہ۔ تو اللہ اس کے شر سے بچائے۔ آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی زندگی کے آخری وقت میں توبہ کی تو کیا اس کی توبہ قبول ہو جائے گی؟ جی لیکن یہاں دو چیزیں، ایک ہے گناہوں سے توبہ کرنا اور ایک ہے کفر سے توبہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، ایک غیر مسلم ہے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر کوئی گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اگرچہ کہ بالکل اسے آخری 1-2 سانس رہ کے مثال دے رہا ہوں، جی تب بھی اگر کوئی گناہوں سے اگر توبہ کرے گا نا تب اس کی توبہ مقبول ہے، گناہوں سے توبہ مقبول ہے۔ اور ایک ہے کہ ایمان لانا اللہ تعالیٰ پر، تو اب اس کی توبہ مقبول نہیں ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہے بالغیب کا، ایمان بالغیب، چونکہ نزا کے بعد فرشتوں کی زیارت ہو جاتی ہے، اب اس نے فرشتے دیکھ لیے، تب تو اس نے دیکھ لیا، ارے تو سن رکھا تھا مسلمانوں سے، وہ کہتے تھے فرشتے ہیں، موت کے وقت آتے ہیں، یہ تو واقعی ہیں فرشتے آ گئے، اب اس کا ایمان لانے کا اعتبار نہیں، چونکہ اب اس نے دیکھ لیا، اللہ اصل ہے غیب، یؤمنون بالغیب۔ یؤمنون بالغیب، بالکل ٹھیک جی، کون؟ میرا خلیفہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر چند بہنیں لڑائی کے دوران غصے میں آ کر جینا مرنا ختم کر جائیں تو ان کو وراثت سے حصہ دینا پڑے گا یا نہیں؟ جی ہاں ظاہر ہے کہ یا تو بعض کو جینا مرنا ختم بھی کر دیتی ہیں کہ میری منہ مت دیکھنا، تو میں مر جاؤں تو میرے جنازے میں نہیں آنا، آگ کر دیتا ہوں، اخبار میں باقاعدہ وہ آگ کر دیتا اشتہارات ہوں، ہیں۔ یا یہ جو ساری چیزیں، ان سے دیکھیں وراثت سے کوئی محروم نہیں کر سکتا،
وراثت سے محروم ہونے کی بعض چیزیں ہیں، جیسے کسی نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو وہ وراثت سے محروم ہے، اگرچہ اس نے وراثت ہی کے چکر میں کیا ہے، اس نے وہ وراثت اس کو نہیں ملے گی، باپ کو اس نے شہید کر دیا اپنے، یہ اسلامی قانون ہے یہ۔ تو لہٰذا اس طرح آگ کرنے سے، اس طرح کی باتیں کرنے سے جو ہے وہ وراثت سے تو محروم نہیں ہوگا، البتہ قلب سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسے جھگڑا ہوا اور کہہ دیا میرے جو ہے نا وہ میرے جنازے میں مت آنا، میرا منہ مت دیکھنا، یہ اس طرح کی باتیں قلب سے تو محروم، قلب سے تو نکل گیا نا، اس کے تو دل میں آ گیا نا، دیکھو دل میں تو اس کو رہنے نہیں ہے سب، وہ تو پہلے ہی نکلنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، باپ کا جو آ رہا ہے وہ تو آئے گا، سب اس مگر میں یہ ہے سامنے والے کے دل سے تو نکلا نا، مسئلہ یہ ہے نا، ابھی تو لڑ رہا تھا نا، کہ سامنے والے کو تو ٹھیس پہنچی نا، صحیح کی کہہ رہے تو اس نے ایسی بات کر دی، اب میں اس سے کیا بھروسہ کروں؟ سب اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اگر نافرمان بھی ہے اگر اولاد تو اس کو حصہ جو ہے وہ ملے حصہ گا، تو ملے یا گا، اس نے جھگڑا بھی کیا ہے تو بھی اس کو ملے گا، یا وہ آتا نہیں ہے اگر جو جھگڑا کرنا یہ سب جو ہے نا وہ ہے خطرناک، ناجائز ہی ہے جی، باپ سے لڑ رہا ہے اسے دنیاوی باپ کے باپ کو نافرمانی کر رہا ہے، جھگڑا تو دور کی بات ہے، نافرمانی کر رہا ہے یہ گناہ گار ہے، تو جھگڑا تو دور کی بات ہے۔ بھی دوسرا ہے کہ جو بھی نافرمان ہے نا وہ آٹومیٹکلی آگ ہے، شرعی طور پہ وہ آگ ہے، وہ مطلب نافرمان ہے، نافرمان، شرعن آگ جو کہا جاتا ہے وہ نافرمان کو کہا نافرمان، جاتا ہے۔ تو جو جھگڑا کیا وہ بھی تو آگ ہے نا، صحیح ہو گیا، مگر وراثت سے محروم نہیں ہے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ بھائی بولے ابا جی کی زندگی میں تو کبھی جو ہے وہ منہ دکھانے آئے نہیں تھے، بیمار تھے، پوچھا تم نے ہے کوئی نہیں، آج جب جو ہے وہ گھر بکنے کی بات ہوئی ہے تو پراپرٹی بکنے کی بات ہوئی ہے، دکان بکنے کی بات ہوئی ہے تو آج حصہ مانگنے آگے ہو، آج کس منہ سے حصہ مانگنے آگے ہو، تمہیں شرم نہیں آئے گی یہ جو ہے وہ آج حصہ لیتے ہوئے؟ تم تو باپ کے مرنے کا ہی انتظار کر رہے تھے، تم نے یہی امید جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی کب یہ مرے اور کب جو ہے وہ مجھے ملے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں اس پر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے یہ تو وہی دل پہ حکم لگانا ہو گیا نا، یار دل پہ کیا حکم ہے؟ یہ تو نظر آ رہا ہے سامنے کہ بھئی باپ سے لڑکے کی آیا تو آتا ان کی خیر، اچھا ان کی اچھا، خدمت ہاں کرتا، اگر ان خدا کی نخواستہ بیمار تھے اگر عرض ایسا کرتا ہوا ہے، جی خدا نخواستہ اگر ایسا ہوا ہے جی تو اب بھی اس کو وراثت سے محروم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک، بلکہ بھائی کو چاہیے کہ اس کا حصہ فوری اس کو دے دے، کہ یہ بھی نقصان میں نہ پڑ جائے نا، یعنی ایسے کوئی حصہ ہے نہیں، یعنی جو باپ سے نہیں لڑتا رہا تو ایسے کیسے یہ کیوں اپنے پاس رکھے کچھ دیر کے لیے بھی، کہ کہیں اس کی وجہ سے یہ نہ پھنس جائے، اس کو نقصان نہ ہو جائے مالی طور پہ۔ اب دیکھیں کوئی غلط آدمی ہوتا ہے، اس کا پیسہ کو بندہ رکھتا ہے تو نقصان ہوتا ہے نا، ایسا ہی تو وہ پھر آزمائش نہ ہو جائے، تو اس ٹھیک، کو پیسہ جلدی دفع کرے، جلدی اس کو دے دے، بس ختم کرے۔ البتہ ٹھیک ہے باپ کے ساتھ جو بھی تعلق تھا جو بھی، مگر بھائی کو چاہیے کہ یہ اپنے بھائی سے پھر تعلقات ختم نہ کرے، تو ذلیل نہ کرے تو اس ذلیل نہ کرے، اور اب بھی اس کو توبہ کا ذہن دے کہ توبہ کر لے، ماشاء اللہ، کہ رب کی رحمت ہے بڑی، اور اب وہ اگر توبہ پر آمادہ ہے اس کو چاہیے کہ اپنے باپ کو ایصال ثواب کرتا رہے، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ ماشاء اللہ، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ کال لیتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ فضول سوچوں سے کیسے جان چھڑائیں، اس کا کوئی آسان حل ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ خالی برتن میں مٹی وغیرہ ہی آئے گی، دھول آئے گی نا، تو اس برتن کو بھر کے رکھیں، تو اپنے دماغ کو بھر کے رکھیں اچھی سوچوں سے، تو انشاءاللہ اور کہیں فضول سوچیں دفعہ ہو جائیں گی۔ جب وہ خالی رکھیں گے اس کو تو ایسی چیزیں آئیں گی، اور کیا آئے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ تلاوت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آ جائے تو آپ پہ درود پڑھنا ضروری ہے؟ دوران تلاوت خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی آئے تو اب جو ہے وہ انگوٹھے بھی نہیں چومیں گے اور درود پاک بھی نہیں پڑھیں گے۔ قرآن پڑھ رہے ہیں نا آپ، تو اس میں کچھ بھی نہیں پڑھیں گے درود پاک وغیرہ۔ خطبے میں بھی جو ہے وہ خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سن کر درود پاک نہیں پڑھیں گے، انگوٹھے بھی نہیں چومیں گے، البتہ دل میں درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، یہ سوال ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز کے دوران رکوع یا سجدے سے اٹھتے ہوئے قمیض کو پیچھے سے ہٹاتے ہیں اور درست کرتے ہیں، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیں بحری شریف میں اس کو مکروہ تحریمی میں لکھا گیا ہے۔ اچھا بعض لوگ جو ہے نا وہ، اب دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر قمیض اگر ایسی ہے کہ بعض لوگ جو نا وہ کیا کہتے ہیں، وہ قمیض ہے وہ پاؤں کے نیچے آ گئی تو اب جو ہے وہ اس کو ہٹا سکتا ہے، کوئی ایسی ضرورت آ گئی تب وہ اس کو ہٹا سکتا ہے، ورنہ جو ہے نا وہ فضول میں اس کو نہیں کرے گا، وہ عبث آ جائے گا،
اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے بعض لوگ اس میں بیٹھے نا قاعدے میں اس میں لوگ کپڑے کو کونا ٹھیک کریں گے یہ بھی ایک عادت ہے یہ بھی درست نہیں ہے ٹھیک ہو ایسا جیسے دیکھیے بعض اوقات لوگ جو ہے نا پاؤں جیسے نماز میں ہیں تو یوں انگلیاں جو ہے نا وہ ان کو ہلاتے جو ہے نا وہ رہیں گے نہیں یہ بھی درست نہیں ایک یہ ہے اچھا اسی طرح جیسے نماز ہے تو ہاتھ جو ہے نا وہ باندھے ہوئے ہیں تو جیسے داڑھی ہے تو تھوڑا یوں ہے تو تھوڑا یوں ہے یوں ادھر یوں اس طرح داڑھی سے کھیلتے رہتے داڑھی ہیں سے کھیل رہے ہیں یہ کر رہے ہیں نہیں اب یہ تو ظاہر ہے کہ 2 سے زائد بار ہاتھ اٹھائے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی تو لہٰذا کوئی بھی ایسا فعل نہ کریں صرف بعض لوگ رکوع سے اٹھتے وقت جب اپنی کبھی استھتی کریں گے تو یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے دیکھیں اگر آپ کی کمر پاؤں کے نیچے آ گئے نا تب آپ اس کو ہٹا سکتے ہیں بعض وقت اسی ضرورت پڑ جاتی ہے تو وہ ایک ضرورت ہے ورنہ بلا ضرورت آپ کچھ بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہو نماز میں اللہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ آمین نماز پڑھنے کی توفیق عطا فیضان نماز کتاب ہے نا میری سنت یہ پڑھ لیجیے اور نماز کے احکام کتاب پڑھ لیجیے جانشینہ میرے رسول سے میرا سوال ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جس پر غسل فرض ہوتا ہے اس کے چلتے وقت بھی گناہ لکھے جاتے ہیں کیا یہ بات درست ہے تو غسل خانے کیسے جائے گا دیکھیں ہو سکتا ہے ان کو غلط فہمی ہوئی ہو کہ اگر مسجد میں اگر فرض ہو گیا اب وہ نہیں چل پھر سکتا اب یہ کہ وہ تیمم کرے گا اور وہاں سے نکل جائے گا اچھا دوسرا یہ کہ یہ عرض کر دوں کہ غسل فرض ہوا نا اور اب اتنا وقت گزر گیا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے نماز کا وقت چلا جائے گا چلا گیا تو اب یہ گناہ ہے اتنی تاخیر کرنی گناہ ہے البتہ کہ جو جنبی ہوتا ہے جسے غسل فرض ہوتا ہے تو جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو یہ دیکھ لیا جائے لہٰذا بلا ضرورت جو ہے نا وہ بے غسلہ نہیں رہنا چاہیے جب یہ غسل فرض ہو فوری کر لینا چاہیے باوضو بھی رہنا چاہیے وہ بعض لوگوں کا دیکھا ہے کہ ان کا وضو جیسے وہ بھی اگر ٹوٹتا ہے تو دوبارہ وضو جو ہے وہ کر لیتے ہیں بالکل زبردست باوضو رہنا چاہیے اپنے آپ کو ہر وقت جو ہے نا چوکن نہ رکھنا چاہیے نماز کے لیے الرٹ رہنا چاہیے نماز کے لیے ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین ویسے یہ عرض کر دوں کہ وہ نماز کے وقت نا وہ وضو کرنا مستحب ہے تازہ وضو صحیح یہ سب سفر میں بڑی سہولت ہے سفر میں سہولت ہے خلیفہ میرے سنت کو بھی سفر میں الحمدللہ جو ہے وہ دیکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ باوضو رہتے ہیں اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے تو پہلے جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ادا کرتے ہیں اور اسی طرح نگران شورا کے ساتھ جو ہے وہ ہم قافلہ اجتماع میں نواب شاہ جو ہے وہ جا رہے تھے تو رستے میں غالباً 2 نمازیں جو ہے وہ آئیں عصر اور مغرب تو الحمدللہ عصر اور مغرب بھی جو ہے وہ پڑھی اور پھر جیسے ہی نواب شاہ پہنچے تو وضو برقرار تھا تو فوراً جو ہے وہ عشاء کی نماز بھی چونکہ ٹائم شروع ہو چکا تھا وہ بھی پڑھ لی الحمدللہ کھانے سے پہلے یہ نماز پڑھ کے کیا ہو گئے فارغ ہو گئے تو سفر میں واقعی بڑی سہولت رہتی ہے اور پھر جب بندہ جو ہے وہ باوضو رہتا ہے تو نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی رہتی ہیں باوضو رہنا سنت ہے نا سبحان اللہ اور جب باوضو سوئے تو مرے گا تو شہید ہے واہ 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 اللہ پاک ہمیں باوضو رہنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور یہ اچھی باتیں سیکھنے کے لیے اپنی زندگی کو اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے اللہ پاک ہمیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفتار ہو اچھی میرا کردار ہو ستھرا حسنین کا صدقہ تو مجھے نیک بنا دے